دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ انسان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات ہے۔ جب کسی انسان کے سامنے کوئی ایسی سچائی لا کر کھڑی کر دی جائے جو اس کے برسوں پرانے عقائد کو غلط ثابت کر دے، تو انسانی دماغ اسے محض ایک معلومات کے طور پر نہیں لیتا۔ وہ اسے ایک حملے کی طرح لیتا ہے۔ بالکل، ایک جسمانی حملے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سیدھا آپ کی شناخت پر وار کر دیا ہو۔ آج کا یہ جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے نا، یہ بالکل اسی نفسیاتی کشمکش کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے وہ ایک انتہائی شاندار تاریخی اور فلسفیانہ مکالمہ ہے جسے جادو کا نبوی رد یا دی پروفیٹک ریبیوٹل آف سورسری کا نام دیا گیا ہے۔ جی، اور اس میں قرآن کی سورت یونس کی 2 آیات، میرا مطلب ہے آیت نمبر 70 اور 78 کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ہاں، 70 اور 78۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، میں ایک بات بالکل واضح کر دوں۔ اس گفتگو کا مقصد ہرگز کسی بھی قسم کے مذہبی یا نظریاتی عقیدے کی ترویج یا توثیق کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ ہاں، ہم اس مکالمے کو خالصتاً فراہم کردہ مواد میں موجود خیالات، انسانی نفسیات اور دلائل کے تبادلے کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ سمجھ کر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا کہ جب کوئی نئی اور ناقابل تردید سچائی سامنے آتی ہے تو انسان اسے رد کرنے کے لیے کس طرح کے نفسیاتی اور سماجی دفاعی میکانزم استعمال کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم اس واقعے سے وہ جو ایک مخصوص مذہبی اینک ہوتی ہے اسے ہٹا کر صرف انسانی رویوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی بالکل اسی طرح سوچتا تھا جیسے آج کا انسان سوچتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک ناقابل تردید سچائی، جسے اس متن میں حق کہا گیا ہے، وہ انسان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اسے قبول کرنے کے بجائے اپنے دفاع کے لیے کون سے ہتھیار نکالتا ہے؟ سورس مٹیریل دراصل اسی نفسیاتی جنگ کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ ایک پیغام ایک قطعی سچائی یعنی حق لے کر آتے ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے یہ حق پیش کیا جاتا ہے ان کا پہلا بالکل فوری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً اسے جادو یا سحر قرار دے دیتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے جادو کہتے ہیں۔ جواب میں موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ گیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ اور پھر وہ ایک حتمی اصول بیان کرتے ہیں کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب میرا یہاں ایک سوال ہے، میں اس پر سوچ رہی تھی۔ جی بتائیے۔ قدیم ادوار میں تو جادوگروں کو بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا نا، وہ بادشاہوں کے درباروں میں مشیر ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے موسیٰ کی سچائی کو جادو کہا تو کیا وہ دراصل کسی نہ کسی شکل میں ان کی طاقت کا اعتراف نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خوفزدہ ہو کر انہیں ایک طاقتور جادوگر مان رہے ہوں؟ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم سورس مٹیریل کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ وہ کسی طاقت کا اعتراف نہیں کر رہے تھے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جادو کی اصل نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جادو بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک وہم ہے، نظر کا ایک عارضی دھوکہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی لیکن کچھ دیر کے لیے دیکھنے والے کے حواس کو فریب دیتی ہے۔ سمجھ رہی ہوں۔ تو جب وہ لوگ اس واضح سچائی کو جادو پکارتے ہیں تو دراصل وہ اسے غیر حقیقی ثابت کرنے کی ایک نفسیاتی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، میں سمجھا۔ یعنی یہ ان کا دماغ ان کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ خود کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ بس ایک نظر کا دھوکہ ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بالکل، یہ حقیقت سے فرار کا ایک انتہائی کلاسک طریقہ ہے۔ جب سچائی اتنی کڑوی ہو جائے نا کہ اسے نگلنا محال ہو جائے تو انسان اسے ایک فریب کا لبادہ پہنا دیتا ہے تاکہ اس کی شدت کم ہو سکے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آج کے دور پر نظر ڈالی جائے تو ہم بھی تو بالکل یہی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں
مثال کے طور پر مطلب جب آج کل کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہو یا کسی کا پسندیدہ نظریہ بے نقاب کر رہی ہو، تو آج کے دور کا پہلا دفاعی جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، لوگ فوراً کہتے ہیں یہ سازش ہے۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈیپ فیک ہے، یا یہ تو اے آئی سے بنایا گیا ہے، یا یہ ایک دھوکہ ہے۔ کیا سچائی کو جادو کہنا دراصل اسی طرح حقائق سے فرار کا ایک طریقہ ہے؟ ہم بھی تو سچائی کو ایک جدید جادو قرار دے کر اس سے نظریں چرا لیتے ہیں نا؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے۔ جدید دور کا ڈیپ فیک کہنا اور اس دور کا جادو کہنا نفسیاتی سطح پر بالکل ایک ہی چیز ہے۔ دونوں صورتوں میں مقصد حقیقت کو وقتی طور پر ٹالنا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر؟ جی، لیکن اس سب میں موسیٰ کا جو جوابی استدلال ہے وہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ دھوکہ چاہے کتنا ہی دل فریب یا طاقتور کیوں نہ ہو، حقیقت کے سامنے مستقل طور پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہم کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے اس نفسیاتی ڈھال کو ہی توڑنے والی بات ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تم اسے جادو کہہ کر صرف وقتی طور پر اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہو، لیکن جب تم آنکھیں کھولو گے تو یہ سچائی وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی۔ جی ہاں، یہ حق اور باطل کے تصادم کا ایک عالمگیر اصول ہے۔ وہم کبھی فلاح نہیں پاتا، یعنی وہم کبھی حتمی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب فرض کریں کہ یہ پہلی دفاعی لکیر ٹوٹ گئی، سچائی اتنی واضح اور مستقل ہو گئی کہ اسے محض ایک وقتی جادو یا نظر کا دھوکہ کہہ کر ٹالنا ممکن نہیں رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب دماغ ہار تو نہیں مانتا فوراً؟ تو سورس مٹیریل کے مطابق اگلا قدم کیا ہے؟ صحیح، جب فریب کا عذر ختم ہو جاتا ہے تو گفتگو اس دوسری نفسیاتی رکاوٹ کی طرف مڑتی ہے جو آیت 78 کے پہلے حصے میں بیان ہوئی ہے۔ اس مرحلے پر مخالفین کہتے ہیں کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ ابا و اجداد، مجھے اس جملے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ محض ایک ضدی بچے والا رویہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے ایسے ہی کیا ہے، ہم نہیں بدلیں گے؟ یا اس کے پیچھے اپنی شناخت کھونے کا کوئی زیادہ گہرا خوف چھپا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ محض ضد نہیں ہے۔ یہ انسانی نفسیات میں موجود کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی کشمکش کی ایک انتہائی شدید حالت ہے۔ ذرا ان مخالفین کے نقطہ نظر سے سوچئے۔ اگر وہ موسیٰ کی لائی ہوئی اس نئی سچائی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے آباء و اجداد جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن پر وہ فخر کرتے تھے، وہ سب غلط تھے۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک مثال سوچی تھی اس پر۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی پرانی کمپنی میں کام کرنے کا طریقہ بدلنے پر مزاحمت کرتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں۔ یا فرض کریں کہ ایک شخص ساری زندگی ایک جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک نقشہ ہے جو اسے اس کے پردادا نے دیا تھا۔ صحیح۔ وہ اسی نقشے کے سہارے چلتا آ رہا ہے۔ اچانک کوئی اجنبی آ کر ثابت کر دیتا ہے کہ نقشہ تو الٹا ہے۔ اب اس شخص کے لیے صرف یہ ماننا مشکل نہیں ہے کہ نقشہ الٹا ہے، اسے دراصل یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے باپ کی اور اس کے دادا کی پوری زندگی کی مسافت، ان کی تمام تر جدوجہد اور ان کا پورا وجود ہی ایک جھوٹ پر کھڑا تھا۔ یہ تو ایک انسان کو اندر سے توڑ دینے والی بات ہے نا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ ان کی پوری تاریخی بنیاد اور شناخت پر حملہ ہے۔ جب کسی نظریے سے آپ کی شناخت اس قدر جڑی ہو نا تو دماغ اس سچائی کو ایک وجودی خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ۔ بالکل۔ اس تکلیف کا احساس، اس شرمندگی اور اپنے ماضی کے باطل ہونے کے خوف سے بچنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ وہ سچائی کے بجائے اپنی موروثی روایات کو ایک ڈھال بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روایات، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی ہمارا سچ ہے۔ ہم کسی بھی ایسی سچائی کو قبول نہیں کر سکتے جو ہمارے بزرگوں کے میراث پر سوالیہ نشان لگا دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دراصل سچائی کو غلط ثابت نہیں کر رہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ماننے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قیمت بہت بھاری ہے،
ہم اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس نئے سچ کو ہی مسترد کر دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جو آج بھی معاشروں میں نظر آتا ہے۔ لوگ حقائق کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ ان کے پاس بہتر دلائل ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے رد کرتے ہیں کہ وہ حقائق ان کی جذباتی اور تاریخی وابستگیوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف وہم کا دفاع ناکام ہو گیا، دوسری طرف آباء و اجداد کی روایات کا جذباتی دفاع بھی سچائی کی منطق کے سامنے کمزور پڑنے لگا۔ اب جب انسان کے پاس بحث کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ بچے، جب تاریخ اور روایات بھی سہارا نہ دے سکیں، تو وہ آخری ہتھیار کیا استعمال کرتا ہے؟ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور سورس مٹیریل اس کا بہت خوبصورتی سے جواب دیتا ہے۔ جب نظریاتی بحث اور روایات کا دفاع بھی ناکام ہونے لگتا ہے نا، تو بحث حقائق سے ہٹ کر براہ راست ذات پر آ جاتی ہے، ذاتی حملوں پر۔ یہ ہمیں آیت 78 کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے حصے میں کیا ہے؟ تم دونوں الزام لگاتے ہیں کہ اس سارے پیغام کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ زمین میں، یعنی اس ملک میں، تم دونوں کی بڑائی اور اقتدار قائم ہو جائے، اور آخر میں واضح کر دیتے ہیں کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم دونوں؟ اچھا، میں اس لفظ پر کچھ دیر رکنا چاہوں گی۔ لکما یعنی تم دونوں کے لیے، یہ بڑا عجیب ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کوئی عظیم مقصد نہیں ہے، یہ تو بس تم دو آدمیوں کی ملی بھگت ہے۔ بالکل یہی مراد ہے ان کی۔ تم دونوں مل کر ایک سازش رچا رہے ہو تاکہ حکومت پر قبضہ کر سکو۔ یہ تو بالکل موجودہ دور کے سیاسی ٹاک شوز جیسی صورتحال لگ رہی ہے نا؟ ہاں، واقعی۔ مطلب اگر کوئی شخص واقعی کوئی تعمیری بات کر رہا ہو، نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو لوگ اس کے پیغام پر بات کرنے کے بجائے فوراً کہہ دیتے ہیں ارے چھوڑیں، اسے تو بس کرسی چاہیے، اس کا بھی اپنا کوئی ایجنڈا ہوگا۔ انہوں نے بھی تو بالکل یہی کیا نا۔ آپ نے اس لفظ لاکوما کی جو پیشری کی ہے وہ بالکل نشانے پر ہے۔ وہ اس پوری تحریک کو صرف دو افراد کی ملی بھگت اور سیاسی مہم تک محدود کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سب کے پیچھے جو نفسیاتی عمل کار فرما ہے وہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ نفسیات میں ہم اسے پروجیکشن کہتے ہیں۔ پروجیکشن مطلب اپنا عکس دوسروں پر ڈالنا؟ جی، یعنی اپنے اندر کی خامیوں، خواہشات اور ارادوں کا عکس دوسروں میں دیکھنا۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ خود اقتدار کے بھوکے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ موسیٰ کا مقصد بھی اقتدار ہی ہوگا؟ میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں، کیا یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے؟ بالکل لاشعوری طور پر۔ ذرا اس معاشرے کے اشرافیہ کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کے نزدیک زندگی کا واحد مقصد، حتمی کامیابی کیا تھی؟ الکبریا، یعنی بڑائی، طاقت اور زمین پر تسلط۔ ان کا پورا ذہنی ڈھانچہ ہی طاقت کے حصول کے گرد بنا ہوا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی ہر کام صرف اور صرف اپنے مفاد اور اقتدار کو بڑھانے کے لیے کیا تھا۔ تو ان کے دماغ کے ہارڈ ڈرائیو میں بے لوث سچائی نام کی کوئی فائل موجود ہی نہیں تھی؟ بالکل یہی بات ہے۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی انسان کسی بے غرض سچائی کے لیے بھی جدوجہد کر سکتا ہے۔ صحیح۔ جب موسیٰ ایک خالص اور بے غرض سچائی لے کر آئیں تو مخالفین کا دماغ اسے پروسیس ہی نہیں کر پایا۔ ان کی نظر میں ہر وہ شخص جو معاشرے میں کوئی نیا نظریہ لاتا ہے وہ دراصل سماجی کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے سچائی کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہوا نا۔ آپ کو پیغام کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بس پیغام لانے والے کی نیت کو مشکوک بنا دیں۔ بالکل، یہ ان کا آخری حربہ تھا۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ شخص تو اقتدار کا بھوکا ہے، تو وہ اس کی لائی ہوئی سچائی پر دھیان ہی نہیں دیں گے۔ اور اسی لیے انہوں نے یہ کہہ کر بحث ہی ختم کر دی کہ ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی بات اب سچ اور جھوٹ کی رہی ہی نہیں، بات اب ذاتی اور سیاسی دشمنی کی بن چکی تھی۔ انہوں نے ایک نظریاتی بحث کو ایک ذاتی کشمکش میں بدل دیا۔ یہ پورا جائزہ واقعی انسانی ذہن کی تہوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم اس سارے سفر کو ایک جگہ سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ سورس مٹیریل نے سچائی کے سامنے آنے پر انسانی رد عمل کے 3 مراحل کتنی خوبصورتی سے بیان کیے ہیں۔ جی، بالکل واضح مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، سچائی کی شدت سے بچنے کے لیے اسے ایک فریب یا جادو قرار دے دینا۔ پھر دوسرا مرحلہ، جب وہم کا پردہ ہٹ جائے
تو اپنے ماضی اور آباء و اجداد کی پرانی روایات کی جذباتی ڈھال کے پیچھے چھپ جانا، اور تیسرا، جب کوئی دلیل نہ بچے تو پروجیکشن کا سہارا لے کر سچائی لانے والے پر ذاتی مفاد اور اقتدار کی ہوس کا الزام لگا دینا۔ یہ تینوں مراحل دراصل انسان کی اس بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں جب وہ کسی ایسی سچائی کا سامنا کرتا ہے جسے وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ محض ایک قدیم داستان نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا ایک مستقل خاکہ ہے۔ اور سننے والوں کے لیے اس علم کی افادیت کیا ہے؟ ہم آج انفارمیشن کے دور میں زندہ ہیں، ہمارے ارد گرد ہر روز نئی معلومات اور نئے نظریات کا ایک طوفان برپا رہتا ہے نا۔ بالکل۔ ہمیں ہر روز ایسی سچائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری پرانی عادات یا عقائد سے سیدھا ٹکراتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی نیا خیال ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی انہی پرانے دفاعی ہتھ کنڈوں کا شکار تو نہیں ہو جاتے؟ یہی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم بھی اسے فوراً کوئی سازش قرار دے دیتے ہیں، یا ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پیغام کو معروضی طور پر پرکھنے کے بجائے فوراً اس کی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا۔ بالکل، اور گفتگو کے اس اختتامی موڑ پر سورس مٹیریل کے انہی رویوں کی روشنی میں ایک نیا اور انتہائی فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا اس پر غور کیجیے۔ اگر انسانیت کا پہلا اور فوری رد عمل مطلق سچائی کے سامنے آتے ہی یہ فرض کر لینا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ سیاسی ایجنڈا یا طاقت کے حصول کی خواہش چھپی ہوئی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً سچائی کو اس کی خالص حالت میں پہچاننے کی صلاحیت ہی کھو چکا ہے؟ مطلب کیا ہم نفسیاتی طور پر اس قدر کرپٹ ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم سچائی لانے والے کے مقاصد پر شک نہ کر لیں تب تک ہم پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتے؟ کیا شک ہماری وہ بنیادی جبلت بن چکا ہے جس نے حق کو حق دیکھنے والی آنکھ ہی چھین لی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا ہم کبھی اپنے دماغ سے شک کا یہ فلٹر ہٹا کر حقیقت کو ویسا دیکھ پائیں گے جیسی وہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔